میں خدا کا شکر کرو، کیونکہ تمہاری بابت خداوند یسوع کی یہی مرضی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس بیوٹیفل ویدر کے لیے خدا کا شکر کر سکتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں آپ سب کے لیے، اور پھر کیمرہ مین بیٹا کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اور پھر ایک بڑی گڈ نیوز جو ہمارے علاقے تیسر ٹاؤن کے لیے، شاگرد ٹیلی ویژن کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ پاسٹر کیسر سہیل اپنے بھائی کے لیے، جنہیں خداوند نے یہ ویژن دیا کہ وہ اس ٹیلی ویژن کی خدمت کا آغاز کریں، اور آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، سو ان تمام باتوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ پھر اچھی ورشپ کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں، جو ہم نے پرستاروں کے ساتھ اپنے ہونٹوں کے پھل خدا کی نظر کیے۔ ایوری تھنگ امپورٹنٹ، لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کی جائے، ایک دوسرے کی، خداوند کی، اور خدا شکر گزاریوں کو پسند کرتا ہے۔ اب وقت خدا کے کلام کا ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے۔ خدا کا کلام وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لائق بناتا ہے، کاملیت کی طرف لے جاتا ہے، اور ہماری کمیوں کو دور کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اسے سنیں اور اپنی کمیوں کو دور کریں۔ اور کمیاں جب دور ہوتی ہیں جب ہم خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آمین۔ آئیں آج کا کلام جو خداوند نے مجھے دیا ہے، میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، لوکا کی انجیل اس کا 12 باب، اس کی 49 اور 50 دو آیات ہیں۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، لیکن مجھے ایک بیپتسمہ لینا، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ سب کہیں آمین۔ یسوع مسیح کے اس ویژن اور بوجھ پر ہم نے آمین کہا ہے۔ یسوع مسیح کے بوجھ اور ان کے الفاظ پر جس کسی نے آمین کہا، خواہ یہ دور ہے یا ہم سے پہلے والا یا شاگردیت کا دور، ان کی زندگی چینج ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، 3 سال کے لگ بھگ، بڑے بڑے معجزات انہوں نے دیکھے ہر طرح کے، لیکن ان کی زندگی میں کمیاں تھیں۔ لیکن جب یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا، پھر روح القدس یسوع مسیح کی سی قدرت ان کے بدنوں میں آ ٹھہری، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ شاگرد کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو۔ آمین۔ اور استاد کا ویژن ہم نے سنا۔ یسوع مسیح کا سب سے اہم مقصد تھا آگ بھڑکانا۔ گو وہ ہیل بھی کر رہے تھے لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت تھی۔ بیماریاں، کمزوریاں بھی دور کر رہے تھے، معاشی کمیاں بھی دور کر رہے تھے، لیکن سب سے اہم جو یسوع مسیح کا کام تھا وہ آگ بھڑکانا۔ آگ، اگر آگ کی نیچر پر تھوڑا ہم دھیان کریں، آگ بھسم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یہ جسمانی آگ جسے روز بہنیں سے یوز کرتی ہیں ماچس کے تنکے کے ذریعے کچن میں، لیکن اس آگ کا اگر نیگیٹو یوز کیا جائے یا اس آگ کو موقع مل جائے تو بہت حادثات ہوئے، گھر جل گئے۔
لیکن یہاں جس آگ کی بات یسوع مسیح کر رہا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ میں آگ بھڑکانے آیا ہوں. اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، اور مجھے ایک بیپتسمہ لینا ضرور ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بے چین رہوں گا. یہ وہ آگ ہے جس کی بابت یوحنا نے بھی خدا کے لوگوں کو نشاندہی کی. جب یسوع مسیح بھی دریائے یردن پر آئے خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے، پانی کے بیپتسمہ کے لیے، یوحنا نے کہا خداوند کے لوگوں سے کہ میں تمہیں پانی سے بیپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے ساتھ کھڑا ہے، میرے بعد آتا ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے، اور وہ تمہیں آگ اور روح القدس سے بیپتسمہ دے گا. سب کہیں آمین. آگ اور روح القدس، اٹس مین کہ یہ ڈیفرنٹ آگ ہے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا بھسم کر دینے والی آگ ہے. اور ابتدا پر اگر ہم نگاہ کریں، خدا کا بندہ موسیٰ جب بھیڑ بکریوں کی گلہ بانی کرتے کرتے ایک ایسے مقام جھاڑی کے قریب پہنچا تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ بھسم نہیں ہو رہی، جل نہیں رہی، ختم نہیں ہو رہی. آگ لگی ہوئی ہے لگاتار. کافی ٹائم وہ دیکھتا رہا کہ کب وہ ختم ہوگی، لیکن وہ حیران ہو گیا اس نئی آگ کو دیکھ کر. اور جب اس نے غور کیا، قریب جانے لگا، تو پھر اس آگ میں سے آواز آئی کہ میں اترا ہوں. آمین. میں اترا ہوں اپنی قوم اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی دینے کے لیے. ان کے آنسو، ان کی تکلیف مجھ تک پہنچی ہے. ہمارا خدا کیا ہے؟ بھسم کر دینے والی آگ. اور وہ اس جھاڑی میں اترا ہے جہاں کانٹے ہوتے ہیں. اپنے لوگوں کی تکلیف کو اس نے محسوس کیا ہے، اس لیے وہ جھاڑی میں اترا ہے، کانٹے جہاں ہوتے ہیں، تاکہ اس تکلیف کو اور خاص طور پر محسوس کرے. اور ساتھ اس سے کہا کہ تو وہ وسیلہ ہے میرا جو میری قوم کو مصر کی غلامی سے رہائی دے گا. اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، میری زبان پھنسی نہیں، مجھ میں ایسی پاور نہیں ہے. لیکن اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں ذمہ لیتا ہوں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے تیار کیا اور مصر کو بھیجا. اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے خدا کی آگ موسیٰ کے آگے آگے رہتی تھی، اور موسیٰ خدا کی قوم کے آگے. اور لکھا ہے کہ ہمارا خدا رات کو آگ کے ساتھ ان کے ساتھ انہیں روشنی دیتا تھا، اور دن میں بادل میں 24 آور ان کے ساتھ رہتا تھا. آمین. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے موسیٰ کا تجربہ ہوا جب وہ خدا کے ساتھ اپنا وقت زیادہ سپینڈ کرنے لگا. تھوڑے سے اس نے شروع کیا خدا کے ساتھ وقت گزارنا. لکھا ہے جمع ہونے سے باز نہ ہو، آدھا گھنٹہ. اور پھر کلام میں لکھا ہے 7 دن 40 دن وہ خدا کی حضوری میں رہا. اور اس پہاڑ پر جہاں وہ جاتا تھا، کلام میں لکھا ہے آگ کے ساتھ وہ جلتا ہوا محسوس ہوتا تھا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کی آگ اور خدا کا مسا میں سے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو انوائنٹ کیا، اور اس سبب سے وہ عجیب نشانات دکھاتا تھا. اور موسیٰ کی بیچ تھی کہ خداوند یہ زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، میں انہیں تیری قوم کو سنبھال نہیں سکتا، کچھ لوگ مجھے دے. اور موسیٰ کی ریکویسٹ پر خدا نے کہا ٹھیک ہے، 70 لوگوں کو جو خدمت گزار انہیں جمع کر لے، جو جذبہ رکھتے ہیں، اور تجھ پر جو روح ہے اس میں سے تھوڑی تھوڑی میں ان پر ڈالوں گا. اور وہ خدا کے لوگوں کے میٹرز دیکھا کریں گے، معاملات کو، اور جو بڑا معاملہ ہوگا وہ تیرے پاس آئے گا.
یہ موسیٰ کی وش تھی کہ میری طرح سبھی نبی ہوتے. خدا کی آگ پہلے خاص لوگوں پر، خاص مذہب پر. خدا کے کلام میں لکھا ہے ایلیا کے دور میں جب اس نے مذبح بنایا، قربان گاہ پر پانی سے بھگو دیا، لیکن اس نے کہا سچا خدا وہ ہوگا جو آگ کے ساتھ جواب دے، اور جھوٹے نبی ایسا کر نہ سکے. اور جب کلام میں لکھا ہے ایلیا نے دعا کی اور آسمان سے آ گئے. ہیلیلویا. اور اس قربانی کو بھسم کر دیا، چھٹ کر گئی، اور بھیگی ہوئی وہ لکڑیاں تھیں. اگر آپ دوسری آگ سے ہیٹ سے اسے جلائیں تو کبھی نہیں، سوکھنے کا انتظار ہوگا. لیکن پاور آف گاڈ، یہ روح القدس کی آگ. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے موسیٰ ہی کی وش پر، جب اس کے دل میں یہ تھا کہ میری یہ وش ہے کہ تمام ہی میری طرح نبی ہو، سب پر خدا کا روح ہو. ہاللیلویا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے موسیٰ ہی کی وش پر یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اس آگ کو اس دنیا میں متعارف کرایا جس کے بارے میں یوحنا نے کہا کہ یہ تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا. اور کلام خدا میں لکھا ہے یسوع مسیح کے شاگرد جب یسوع مسیح کی بات پر انہوں نے دل سے آمین کر دیا. آمین کرنے میں اور دل سے آمین کرنے میں فرق ہے. دل سے آمین کا میننگز ہیں آخری فیصلہ، آمین، اور پھر واپسی کا راستہ نہیں. اور یہ کب ہوا؟ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی. ہم نے 2 ورس پڑھی کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور جب تک وہ ہو نہ جائے میں بے چین ہوں، تنگ رہوں گا، مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے. ہم لوگ وہ بپتسمہ سمجھتے ہیں جو ہم لیتے ہیں، یہاں تک ہمارا دھیان رہتا ہے. پانی کا بپتسمہ ہم سمجھتے ہیں یسوع مسیح نے وہ پانی کا بپتسمہ لیا، لیکن یسوع مسیح اس بپتسمے سے بڑے بپتسمے کی بات کرتے ہیں. پالوس رسول بھی اس کی نشاندہی کرتا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے پالوس کہتے ہیں جتنوں نے بپتسمہ لیا انہوں نے مسیح کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. آمین. موت، یہ موت کا بپتسمہ ہے. ہاللیلویا. بعض اوقات ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پھر دوبارہ ویسے. لیکن جب موت کا بپتسمہ ہوتا ہے، جب حقیقی طور پر بپتسمہ ہو جاتا ہے، پالوس رسول نے لیا. اس نے کہا کہ میں اب زندہ نہ رہا، اب مجھ میں مسیح ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں. میں آگ بھڑکانے آیا ہوں. اگر لگ چکی ہوتی تو کیا ہی خوش ہوتا. کوئی ایسا نہ تھا آگ کو بھڑکانے والا، اس آگ کو عام کرنے والا خاص سے. اور اس کے لیے یسوع مسیح نے وہ بپتسمہ لیا، اور وہ بپتسمہ صلیب کا تھا. ہاللیلویا. اور صلیب پر کلام خدا میں لکھا ہے اس نے تکلیف سہی، دکھ سہے، مار کھائی، اور کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. ایسے سر جھکا ہوا تھا. اور پھر جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ رہا، 40 دن ان سے بات چیت کرتا رہا. پھر جب انہوں نے یسوع مسیح کو زندہ پایا، اور پھر وہ یسوع مسیح پر انہوں نے اس کے کلام پر دل سے آمین کہا. آمین. اور آسمان پر جانے سے پہلے یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو، ٹھہرے رہنا، منادی نہ کرنا. وہ کلام سنا سکتے تھے، تیار تھے. فقی فریسیوں کی طرح کلام سنایا جا سکتا تھا، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے وہ یسوع مسیح کے کہنے پر ٹھہرے رہے. ایک وہ جگہ برآمدہ جو دعا کے لیے ان کے لیے ٹھہرایا گیا تھا. 120 لوگ، مقدسہ مریم، بہنوں کا گروپ، یسوع کے شاگرد، ادر بردرز، سب وہاں جمع ہوتے تھے. آمین. اور وہ دعا میں رہتے تھے. یس. ان کے ہاتھ آسمان کی طرف اور ان کے دل میں. ہاللیلویا. یہ دل کی بات ہے.
ہاتھ تو پہلے بھی انہوں نے کئی بار کیے ہوں گے، ہم لوگ بھی کئی بار کر دیتے ہیں جذبات میں آ کے لبیک۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے یرمیہ کے 9 میں کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے دلوں کو بھی آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ آمین۔ جب انہوں نے ایسا کیا، پہلے دن، دوسرے دن، لگاتار وہ 10 دن ایسے ہی رہے، اور 10ویں دن کلام میں لکھا ہے کہ انہیں روح القدس سے بیپٹائز کیا گیا۔ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں ان سب پر آ ٹھہری۔ پریز گاڈ، سب کہے آمین۔ اور سب غیر زبان بولنے لگے، جیسے خدا نے انہیں، روح القدس نے انہیں بولنے کی قوت بخشی۔ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں، 120 پر آگ اتر آئی آسمان سے۔ میں آگ بھڑکانے آیا ہوں۔ اگر لگ چکی ہوتی، وہ پہلے بھی یسوع مسیح کر سکتا تھا انہیں، لیکن ایسا نہ ہو، اس کے لیے بیپتسمہ لینا ضرور ہے۔ پانی کے بیپتسمے کے ساتھ موت کا بیپتسمہ، اپنی ذات کا انکار، اپنے بدن کو مارنا۔ لکھا ہے جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں مر نہیں جاتا، وہ پھل نہیں لاتا۔ یسوع مسیح نے پھر انہیں کہا اپنی اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو۔ یسوع نے اپنا کام مکمل کیا اور ان کی ڈیوٹی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد آگ کے ساتھ بشارت۔ آمین۔ آگ ہماری کمیوں کو دور کر دیتی ہے، بیماریوں کو بسم کر دیتی ہے، یہ جو روح کی آگ ہے، خوف کو دور کر دیتی ہے، گھبراہٹ کو، جو بھی انسانی کمیاں ہیں جو ابلیس کی دی ہوئی ہیں آدم کے گناہ کے باعث، ریموو پاور آف فائر، پاک روح کی قدرت کے ذریعے۔ آمین۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پترس اس آگ سے پہلے ایک لونڈی لڑکی کے کہنے پر انکار کر دیا، لیکن پھر کلام میں لکھا ہے 3000 لوگوں کے سامنے اس نے بلند آواز سے کلام سنایا اور ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ جب آگ کے ساتھ بشارت ہوتی ہے، دلوں پر چوٹ لگتی ہے، اور انہوں نے کہا ہے بھائیو ہم کیا کریں؟ چینج ایوری ڈے۔ سب لوگ چینج ہو گئے، پانی کا بیپتسمہ لیا اور 120 میں شامل ہو گئے۔ 120 سے 3120 ہو گئے۔ روح القدس کی آگ جب آئی، آمین، آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور خود ایک ہی کلام میں پترس کے توسط سے 3000 لوگوں پر روح القدس کی آگ آ گئی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پترس جب ہیکل کے خوبصورت دروازہ پر یوحنا کے ساتھ جا رہا تھا، آگ کے بیپتسمے کے بعد وہاں جنم کا لنگڑا بھیک مانگا کرتا تھا۔ پہلے بھی پترس اور شاگرد وہاں سے آیا جایا کرتے تھے، لیکن اس بار خدا کے کلام میں لکھا ہے چینج۔ پترس کو اس نے دیکھ کر ہاتھ بڑھایا کہ یہ ماہی گیر ہے، بزنس مین رہا ہے، ہو سکتا ہے پہلے بھی اسے سکے دیتا ہو، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پترس نے اس سے کہا کہ میری طرف غور سے دیکھ۔ Now I am changed۔ وہ اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، ہاللویا، فرشتوں کو ہوائے، پریز گاڈ، اس آگ کے ذریعے۔ سونا چاندی تو میرے پاس نہیں، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا اور وہ چھلانگے مارنے لگ گیا۔ آمین۔ پاور آف فائر۔ اور لوگ حیران ہو گئے کہ کبھی جنم کا لنگڑا نہ چلا کہیں بھی، ہاؤ بھی پاسبل؟ پترس نے کہا پاور آف گاڈ۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پھر شہر شہر شاگرد جاتے اور پریچ کرتے، اور پھر پترس جاتا اور وہ ہاتھ بڑھاتا، روح کو اس کی آگ نازل ہوتی۔ ہاللویا۔ میں آگ بھڑکانے آیا ہوں، اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ یسوع مسیح نے اپنا کام مکمل کیا، شاگردوں نے اپنا کام مکمل کیا، حقیقی شاگرد ہونے کا انہوں نے پروف دیا۔ لکھا ہے کہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کرو، تمام قوموں کو شاگرد بناؤ، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ہم اس دور کے شاگرد ہیں، ہم میں آگ بستی ہے،
یا نہیں؟ اگر نہیں ہے نیڈ، اس کے بغیر ہم ادھورے ہیں، خدمت ادھوری ہے، مسیح کے کام ادھورے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح آگ آئے گی؟ پالوس ایک اور وہ بتاتے ہیں، رومیو 12 پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ یس، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ کلیپنگ کلیپنگ کے ساتھ، جوش کے ساتھ ساتھ یہ اچھا ہے، لیکن بعض اوقات ہم یہاں تک رہتے ہیں، کلیپنگ اور نعروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کرنا، اپنے بدن ایسی قربانیوں کے لیے۔ پالوس کہتے ہیں روز میں اپنے بدن کو مارتا، کوڑتا، قابو میں رکھتا ہوں۔ برے خیالوں کو مار دینا ہے اپنے اندر، بری خواہشوں کو، فیلنگز کو، نفرت کو، حسد کو، غصہ، تلخ مزاجی تم سے دور کی جائے۔ لیکن مشکل ہے، بعض اوقات خاندانی پرابلم ہے، لیکن جب روح القدس کی آگ آئے گی وہ ڈی این اے مار دے گی۔ ابا و اجداد کا، باپ کو غصہ، بیٹے کو اس سے زیادہ غصہ، بیٹیوں یہ غصہ ٹرانسفر ہوتا ہے باپ سے، ماں سے۔ لیکن جب آگ آئے گی، جب آپ روح القدس کی آگ میں رہیں گے تو وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اسے جلا کر بھسم کر دے گی۔ پالوس اس لیے کہتے ہیں میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا، وہ چینج ہو گیا، وہ ساؤل سے پالوس ہو گیا اس آگ کے ذریعے۔ پریز گاڈ، آگ نے ختم کر دی اس کی کمیاں، اور پھر وہ آگ دوسروں کو روشنی دینے کا باعث ٹھہری اور کمیوں کو ختم کرنے کا باعث۔ آمین۔ آج ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ جب ہم ایسا کریں گے ہمیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی خادموں سے دعا کرانے کی، روح القدس کی آگ ہی کافی ہے۔ آمین۔ اس نے کہا کہ میں اپنا روح آخری دنوں میں ہر فرد و بشر، اپنی بیٹیوں، بیٹوں، پھر غلاموں اور لونڈیوں پر نازل کروں گا۔ پہلے اپنے بچوں سے، اپنے بیٹے اور بیٹیاں، اگر بیٹے بیٹیاں تو تیار ہیں ان قربانی دینے کے لیے مسیح کے ساتھ، قربان اپنی ان باتوں کو جو جسمانی ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر وہ آگ آئے گی۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے شاگردوں کے لیے لازمی ہے، لکھا ہے کہ جو شاگرد استاد کی مانند ہو، لکھا ہے کہ مذبح پر آگ جلتی رہے۔ ہاللیلویا۔ وہ مذبح کیا ہے؟ یس، یہ ہمارا بدن ہے۔ یہاں سے روح القدس ہمارے اندر ان ہوتا ہے، اور ابلیس بھی یہاں سے ان ہوتا ہے۔ مذبح پر آگ بھڑکتی رہے، اور جب آگ جلتی رہے گی ابلیس ہم سے دور رہے گا۔ یس، بڑے سے بڑا نام بھی ابلیس کا ہو، وہ دور رہے گا۔ وہ آگ سے جلتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں نہ جل جائیں۔ جہاں آگ آتی تھی وہ پہلے ہی دور ہٹ جاتا تھا، دعا سے پہلے ہی۔ ایک خدا کی خادمہ کی مثال میں آپ کو دے کر یاد آ گئی، مجھے پھر میسج کو کلوز کروں گا۔ خدا کے خادم رین ہارڈ بونکے، ان کی بک کا عنوان ہے آگ کے ساتھ بشارت، یعنی اگر بشارت کی جائے تو آگ کے ساتھ، ورنہ نہیں۔ اس دور کی نیڈ یہ ہے۔ ان کے پاس ایک خدا کی خادمہ آئی، خدمت گزار بہن، روح القدس یافتہ، ان کے وسیلہ سے لوگ شفا پاتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، خدا کے خادم رین ہارڈ بونکے کے پاس آ کر کہنے لگی آج کل مجھے ابلیس ستاتا ہے، I am very distant, pray for me۔ رین ہارڈ بونکے نے کہا آپ کو دعا کی ضرورت نہیں، آگ میں جلتی رہے، ابلیس جل جائے گا، بھاگ جائے گا۔ انہوں نے مثال دی کہ بہن آپ کو اس کا اندازہ ہے، چولہا جلتا رہتا ہے، ہیٹ رہتی ہے اس پر، فائر، تو مکھیاں دور رہتی ہیں۔ جتنی ہیٹ اونچی ہوگی اس سے زیادہ اونچی مکھیاں ہوں گی، انسیکٹس۔ لیکن جیسے ہی ہیٹ نیچے ہوتی جاتی ہے مکھیاں بھی نیچے ہوتی جاتی ہیں، اور جیسے ہی ہیٹ ختم ہو جاتی ہے، فائر
اور وہ اور نیچے آ جاتے ہیں. لیکن جب تک وہ گرم رہتا ہے چولہا مکھیاں ارد گرد رہتی ہیں. لیکن جیسے ہی ایک وقت آتا ہے جب آگ ختم ہو جاتی ہے, آگ ختم ہونے کا ایک وقت ہے, اور پھر وہ چولہا بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب چولہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو مکھیاں اس پر بیٹھ جاتی ہیں. دوبارہ اس کو فائر کریں گے تو مکھیاں بھاگ جائیں گے, اس ڈر سے کہ ان کے ہاتھ پاؤں نہ جل جائیں, آگ میں جلتے رہیں. دوبارہ سے یسوع مسیح نے کہا اور جاگتے رہو, دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. دعا کے وسیلہ سے جتنی زیادہ دعا کریں گے اتنی فائر اوپر, اتنی آگ. اس لیے آپ کوشش کیا کریں دنیا کے جو ضروری کام ہیں جس کے بغیر گھر چل نہیں سکتا, اس کے بعد زیادہ ٹائم دعا میں بیٹھ جائیں. غیر ضروری کاموں جس میں ٹائم پاس کیا جاتا ہے, انجوائے ہمیں اچھا لگتا ہے, اسٹاپ اینڈ لیو, اسٹارٹ پرے. خدا کے کام کو دعا میں رہے اور پھر آگ اتنی اوپر رہے گی. جب آپ اتنی اونچی آگ رہے گی, بیماریاں ہر چیز دور رہیں گے. ہاللیلویا. آئے سب خدا کے حضور جھکتے ہیں, ہم یسوع مسیح کی مدد کر سکتے ہیں.